عند حلول الحادث العممی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر مستقل ہمارے جمعہ کا سلسلہ اور بیان ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کئی نشستوں میں گفتگو کا عنوان اور موضوع رہی ہے اور آج بھی وہی ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس پر پچھلے 2 جمعۃ المبارک کو کچھ گزارشات پیش کی گئی، اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے اور بڑھاتے ہوئے آج کی نشست میں یہ عرض کرنا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، اور دلیل میں یہی آیت سناتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہی نظریہ اور یہی کنفرم عقیدہ ہے کہ مددگار صرف اللہ ہی ہے، اور مدد مانگی بھی صرف اسی سے جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے، اور اس پر 5 قرآنی آیات پچھلی 2 نشستوں میں آپ تک پہنچا دی گئی۔ مزید سمجھاتے ہوئے دنیا یہ کہتی ہے کہ اللہ کے علاوہ جن سے مدد مانگی جاتی ہے وہ قرآن کی زبان میں من دون اللہ ہیں۔ یہ لفظ آپ نے ذہن پہ ذرا بوجھ ڈال کر یاد رکھنا ہے، اسی پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ من دون اللہ، اس کا معنی ہے اللہ کا شریک اور اللہ کا غیر۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء، رسول اور اولیاء جن سے تم مدد مانگتے ہو وہ من دون اللہ ہیں، اللہ کا غیر ہے اور اللہ کا شریک ہے۔ بس یہی چیز آپ نے سمجھنی ہے، اللہ کا غیر ضرور ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ غیر تو یقیناً ہے کہ اللہ خالق ہے، سارے نبی مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، سارے رسول مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، سارے ولی مخلوق ہیں۔ غیر تو ہیں، غیر ہونا اور بات ہے اور شریک ہونا اور بات ہے۔ اب سنیے، اللہ رب العزت نے
کتاب ہدایت قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو واضح فرما دیا کہ جو اللہ کے غیر ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ دونوں قسم کی آیتیں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے غیر ہیں ان کے پیچھے ان کو فالو ان کی پیروی نہیں کر. بات واضح ہے کہ جو اللہ کے غیر ہیں ہمارا ان سے کوئی مطلب نہیں. وہ کسی بھی اعتبار سے ہمارے لیے معتبر محترم مقدس نہیں. اس کے مقابلے میں ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. وہ آیت یاد رکھنی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے غیر ہیں ان کی پیروی وہ یاد رکھنا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہی اللہ اسی کتاب ہدایت میں فرما رہا ہے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ساتھ ہی جواب دیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اہدنا الصراط المستقیم پر جب ہماری بات پہنچے گی تفسیر میں تو وہاں ہم بہت ساری قرآنی آیتوں کی روشنی میں مزید صراط مستقیم پہ بات کریں گے، اور وہ بڑا خوبصورت اور بڑا پر نور اور بڑا باوقار موضوع ہے اپنی جگہ. لیکن فی الحال ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ اللہ نے کہا جو اللہ کے غیر ہیں ان کی پیروی، اور وہی اللہ کہہ رہا ہے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا ہے. وہ کون ہے جن پر تو نے انعام کیا؟ 5ویں پارے میں مزید اس کی وضاحت فرما دی. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ شہیدوں کی جماعت ہے، وہ سچوں کی جماعت ہے، اور وہ صالحین کی جماعت ہے. ایک آیت میں فرمایا جو اللہ کے غیر ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا، اور دوسرے مقام پہ فرماتا ہے نبیوں کی پیروی بھی کر، صالحین کی پیروی بھی کر، شہداء کی پیروی بھی کر، صالحین کی پیروی بھی کر. تو پتہ چل گیا کہ من دون اللہ سے مراد بت ضرور ہے، نبی اور ولی اللہ کے شریک نہیں، اللہ کے حبیب ہیں. اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کو فالو کر، ان کی پیروی کر، ان کے نقش قدم کو اپنی معراج منزل بنا، تو کامیاب ہو جائے گا. اور دوسرے مقام پر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انفرادی طور پر دو ٹوک بیان کیا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ انہیں کہہ دو اللہ سے پیار کی نشانی یہ ہے تم میرے راستے پہ چلو، تم میری پیروی اختیار کرو، میرے نقش قدم کو اپنا نشان منزل بناؤ. تم صرف کامیاب نہیں ہو جاؤ گے، اللہ کے محبوبوں میں تمہارا نام لکھا جائے. تو پتہ یہ چلا بت اللہ کے شریک ہیں، نبی رسول اور ولی اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. اور پھر میں بات دوبارہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بتوں کے بارے میں کہا ان کے پیچھے نہیں چلنا، نبیوں رسولوں اور ولیوں کے بارے فرمایا ان کی اقتداء کیا کرو. وہ جو من دون اللہ اللہ کے شریک ہیں ان کا تعارف اللہ نے کیا کرایا. یہ نہیں کہ وہ صرف بت ہیں، بس کہا بت ہیں وہ شریک ہیں، نہیں. وہ بھی سنیے، بہت ساری آیتیں ہیں لیکن صرف میں نے ایک آیت پڑھ کے اس کے مقابلے میں دوسری آیتیں عرض کر کے
گفتگو کو سمیٹنا ہے کہ تاکہ یاد رہ جائے اور زیادہ ذہنوں پر بوجھ نہ بنے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے شریک ہیں، جن کو کافر پوجتے ہیں، جن کو مشرک خدا سمجھتے ہیں، ان بیچاروں کی حیثیت تو یہ ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہوتا ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ گٹھلی پھر بھی کوئی نہ کوئی ویلیو رکھتی ہے، کھجور اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اور وہ جو کھجور اور گٹھلی کے درمیان بڑا باریک سا پردہ ہے، اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے شریک ہے وہ اس پردے کے مالک بھی نہیں ہے۔ اب بات واضح ہو گئی کہ جو اللہ کے شریک ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی کوئی ویلیو، ان کی کوئی حیثیت، ان کی کوئی طاقت، ان کی کوئی پاور، ان کی کوئی قدرت اور ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ طے ہو گیا، یہ قرآن نے ہی طے کر دیا کہ جو اللہ کے شریک ہیں اور جو حقیقتاً من دون اللہ ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، انہیں کوئی اختیار، کوئی طاقت اور کوئی قدرت نہیں ہے، لیکن جنہیں اللہ نے اپنا حبیب فرمایا ہے ان کا تعارف کراتے ہوئے قرآن مجید نے 20 آیتوں میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے ان کو کائنات کی عزتوں کا مالک بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم کو، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد کو، جس میں حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت یعقوب بھی ہیں، حضرت یوسف بھی ہیں، آل سے مراد یہاں خاندان لیا کہ حضرت ابراہیم کے خاندان کو حکومت بھی عطا کی ہے، حضرت ابراہیم کے خاندان کو طاقت اور توانائی بھی عطا فرمائی ہے۔ جو من دون اللہ، اللہ کے شریک ہیں، وہ کھجور کے اوپر جو ہلکا سا پردہ ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور یہاں فرمایا حکما و علما، حضرت ابراہیم کی آل کو حکومت بھی عطا کی ہے، علم بھی عطا کیا ہے۔ اور حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں الگ طور پہ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ وہ جو اللہ کے شریک ہیں، وہ گٹھلی کے اوپر جو نرم پردہ ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور جناب یوسف کا پروٹوکول بیان کرتے ہوئے اور ان کا سٹیٹس بیان کرتے ہوئے اور ان کی تاب و طاقت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ خود فرماتا ہے کہ حضرت یوسف کو ہم نے زمین میں قدرت عطا فرما دی، طاقت عطا فرما دی، اختیار عطا فرما دیا اور حکمرانی عطا فرما دی۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جہاں چاہتے تھے اپنی طاقت کو استعمال کر لیتے تھے۔ اس لیے دوستو کبھی بھی کسی کے جال میں نہیں پھنسنا۔ لوگ بتوں کی آیتیں سنا کر نبیوں، رسولوں اور ولیوں کی طاقتوں کا انکار کرتے ہیں اور آپ سے انکار کرانا چاہتے ہیں۔ آپ کے خوبصورت دماغوں میں یہ ہر وقت تقسیم موجود رہنی چاہیے کہ بت کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، اور رب ذوالجلال نے اپنے کرم سے اپنے نبیوں، رسولوں اور اپنے دوستوں کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو
اس کائنات کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، نیابت بھی عطا کی، خلافت بھی عطا کی، حکومت بھی عطا کی۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، وہ حکمرانی کے باوجود، آدھی دنیا کا بادشاہ ہونے کے باوجود سرکاری وسائل کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، وہ لوہے کی زرہیں بنا کر ان کو بیچ کر اپنے پیٹ کے پالنے کا انتظام کرتے تھے۔ اب چونکہ وہ لوہے کا کام کرتے ہیں، زرہ یہ وہ لباس ہے جو جنگ کے دوران فوجی اپنے اوپر پہن لیتے تھے، اور وہ لوہے کا لباس بنا ہوتا تھا۔ چونکہ اس زمانے میں جنگ تیروں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، پالوں سے، خنجروں سے ہوتی تھی، وہ بھی لوہے کے بنے ہوتے تھے۔ تو جب درمیان میں لوہے کی چادر آ جاتی تو وہ جلدی جلدی وہ ہتھیار انسانی جسم کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اس کو زرہ کہتے تھے۔ حضرت داؤد وہ جنگی لباس زرہ بناتے تھے، ان کو بیچتے تھے، اپنا پیٹ پالتے تھے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے ان کو باقی طاقتوں کے ساتھ ساتھ یہ طاقت بھی عطا فرمائی۔ جب وہ لوہے کی زرہ بنانے کے لیے اس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے تو موم کی طرح لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا۔ جب موم سے آپ نے کوئی چیز بنانی ہو، آپ کو کسی ہتھیار کی ضرورت ہے؟ آپ کو آگ جلانے کی ضرورت ہے؟ آپ کو وہ ویلڈنگ والے وہ کیا کہتے ہیں راڈ لانے کی ضرورت ہے؟ ہاتھ سے ہی وہ آپ جو جس چیز میں اس کو ڈھال دو وہ چیز ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ وہ پتھر، وہ بت جو ہے، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو نرم پردہ ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، اور یہاں لوہے حضرت داؤد کے ہاتھ میں موم بنے جاتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی، آل ابراہیم کی بات کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کی، یہ صرف اشارے تھے کہ ہم نے ان کو طاقت دی ہے، ہم نے ان کو حکومت دی ہے، ہم نے ان کو اختیار دیا ہے، ہم نے ان کو کائنات کی خلافت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ذی وقار حضرت داؤد کے اس طاقت کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت سلیمان کا تذکرہ میرے کریم رب نے کیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کوئی سلطان باؤ صاحب کا بیت تو نہیں پڑھا میں نے، کوئی وارث شاہ کا کلام تو نہیں سنایا، کوئی سیف الملوک کا بند تو نہیں پڑھا، میں قرآن پہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ذی وقار فرمایا جو من دون اللہ ہے، اللہ کے شریک ہیں، وہ اس گٹھلی پر پردے کے بھی مالک نہیں ہے، اور جن کو وہ اپنا دوست کہتا ہے، جن کو اپنا محبوب بناتا ہے، جن کے سینوں میں اپنی معرفت کی آبشاریں کھولتا ہے، اور جن کے دلوں میں اپنی محبت کی کہکشائیں اتارتا ہے، فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے کہ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے اپنی مرضی سے ہواؤں کا سارا نظام اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ کس کے مالک نہیں؟ کھجور کی گٹھلی پر جو نرم طے ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، اور یہاں مالک کائنات فرما رہا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے تابع کر دیا، ہم نے حوالے کر دیا۔ کس کو حوالے کیا؟ ریح، ہواؤں کو۔ کس کے حوالے کیا؟ سلیمان کے حوالے کیا۔ اگر وہ من دون اللہ ہوتا، اللہ کا خدا نخواستہ شریک ہوتا، تو وہ بت بنا کر مندر میں سجا دیتے لوگ۔ تو جنم میں پہلے گر کوئی پتھر ہوتا۔ یاد آ گیا؟
حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں، وہ شریک نہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ فسخرنا لہ الریح، فرمایا ہواؤں کا جتنا سسٹم ہے ہم نے سلیمان کے حوالے کر دیا۔ اچھا، حوالہ صرف سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں، قرآن کا لفظ اپنا ہے اور اس معنی کی بلاغت اور فصاحت، عظمت اور شان اپنی ہے۔ فرمایا سخرنا، 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 وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ وہ لفظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں خدا کی جتنی خدائی ہے وہ اس نے تیری نوکری کے لیے پیدا کی ہے۔ تو فسخرنا لہ الریح، اللہ فرماتا ہے ہواؤں کا سسٹم ایسے ہی سلیمان کے حوالے نہیں کیا، ہوا کا جتنا نظام ہے وہ پورے کا پورا شیڈول اور پورے کا پورا پروگرام سلیمان کے حوالے کر دیا۔ جب چاہے، جہاں چاہے، جس جگہ چاہے ہواؤں کا رخ موڑ کے رکھ دے۔ فسخرنا لہ الریح، اور سخرنا کی پھر تفصیل اللہ نے خود بیان کی تاکہ بیان کرنے والے کو فیروز اللغات کا حوالہ نہ دینا پڑے، بیان کرنے والے کو بیان اللسان کا حوالہ نہ دینا پڑے، بیان کرنے والوں کو مصباح اللغات کا حوالہ نہ دینا پڑے، بیان کرنے والے کو منجد کا حوالہ نہ دینا پڑے، کسی ڈکشنری کا سہارا نہ لینا پڑے، خود اللہ نے ڈیٹیل بیان کی ہے۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، یہ سخرنا کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میرے مالک نے خود کہا ہے کہ اللہ کے نے نظام میں ہوا حضرت سلیمان کے حوالے اس انداز میں کیا، تجری، وہ اسے چلاتا تھا، بامرہ، اپنے حکم سے، اپنے آرڈر سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی طبیعت سے، حیث اصاب، یہاں چاہتا تھا وہ بھیج دیتا تھا۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، صرف ہواؤں کا سسٹم سلیمان کے حوالے کر کے اس کو خوش اور مطمئن کر دیا نا۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، وہ جن، وہ دیو اور وہ عفریت جو لاکھوں من کے پتھر اٹھا سکتے تھے اور سمندروں کی گہرائیوں میں اتر کر موتی نکالنے کی قدرت رکھنے والے تھے، فرمایا وہ جنات کی مخلوق میں سے طاقت کے اعتبار سے جو چوٹی کے جن تھے وہ حضرت سلیمان کے غلاموں میں شامل کر۔ کوئی نہ کوئی آپ بھی جن رکھو، اشرف المخلوقات نہیں ہو۔ میں تو نہیں رکھ سکتا، میرے پاس تو کوئی ایسا بندہ آ جائے جس کے بارے میں شک پڑ جائے بھئی اس میں کوئی چیز ہے، میں تو کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ آپ رکھ سکتے ہیں، آپ باہمت لوگ ہیں۔ آیت الکرسی عرض کرنے لگا ہوں، آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جو بندہ مومن زیادہ نہیں 101 مرتبہ روزانہ 41 بار پڑھ لے۔ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے صوفیاء کے حوالے سے کہ اللہ اس بندے کو 41 دن آیت الکرسی 101 بار پڑھنے کی برکت سے جنات پر حکمرانی عطا کر دے گا۔ ناغا نہ ہو، وقت نہ گھسے، ناغا بھی نہ ہو اور وقت بھی، مغرب کے بعد کا وقت بنایا، بس 41 دن وہی رہے گا، جگہ وہی رہے، وقت وہی رہے اور ناغا نہ ہو۔ اللہ سلیمان کے حوالے کر سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ کے غلام کے حوالے کیوں نہیں کرتا؟
میں نے عرض کر دیا سب کو اجازت ہے، جو ہمت کر سکتا ہے کرے، میں نے نہ کیا ہے نہ کرنا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو بہرحال عرض کر رہا ہوں، بہت کامیاب نسخہ ہے، توجہ فرمائیے۔ تو وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، فرمایا صرف ہواؤں پہ سلیمان کو خوش نہیں کیا، جو جنات میں سے سب سے قوی ہیکل اور قوی الجثہ اور مضبوط توانائی اور طاقت رکھنے والے جن تھے، جو لاکھوں من کے پتھر اٹھانے کی سکت رکھتے تھے اور سمندروں کی گہرائیوں میں جا کر خزانے نکالنے کی طاقت رکھتے تھے، ان کو جناب سلیمان کے تابع کر دی۔ اور دون اللہ جو ہیں وہ کیا نہیں کر سکتے، بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، وہ گٹھلی کے اوپر جو وہ ہلکا سا پردہ ہے وہ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اول تو بحث کی ضرورت نہیں، مناظرے کا میدان سجانے کی حاجت نہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی کہیں آپ مہمان بنتے ہیں، کوئی آپ کا مہمان بنتا ہے، کسی شادی یا کسی اور فنکشن میں کوئی ایسا بندہ جس کو اس قسم کا دورہ پڑا ہوا ہو وہ آپ سے بات کرنا شروع کر دے تو خدا را قرآن کی ان آیتوں کو دماغوں میں رکھیے اور محبت سے پوچھئے، احترام سے پوچھئے کہ حضور بتاؤ تو صحیح، تم جن آیتوں کو پڑھ کے نبیوں، رسولوں اور ولیوں کی بے ادبی کرنے پر تلے ہوئے ہو، اللہ نے کن کے بارے میں یہ آیتیں نازل کی ہے کہ سلیمان کے حوالے ہمارے کر دی ہے اور سلیمان کی تابع داری میں جنات کو کر دیا۔ اور فرمایا یہ جو اختیار، یہ طاقت اور یہ جو قوت سلیمان کو دی، ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، ہم نے سلیمان کو بتا دیا یہ سب تیرے حوالے ہے، سنیں سب تیرے حوالے ہے، جس طرح چاہے اپنی طاقت کو استعمال کر، جہاں چاہے جب چاہے جس طرح چاہے۔ آگے کمال کہا، فرمایا سلیمان تیرے کانوں میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے تجھ سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کمال نہیں ہوگی، تجھ سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا۔ میں اور آپ بھی اگر بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں جاننا چاہتے ہیں، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا معمول بنا لیں۔ میں اور آپ اگر اپنے رزق کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا نہیں چاہتے تو اپنے رزق میں جو محتاج مخلوق ہے اس کو شامل کر لیں۔ رحمت عالم نے وعدہ کیا ہے جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا معمول بنا لے، اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور جو اپنے رزق اور ذرائع آمدن کا حساب دینے سے ڈرتا ہے، وہ اپنے رزق میں، اپنی روزی میں، اپنے مال میں جو معاشرے کے سوالی اور محروم لوگ ہیں ان کو شریک کر دے، اللہ اس نیکی کی برکت سے روز قیامت اس کو حساب سے بے باک فرما دے گا۔ تو جناب سلیمان سے کہا یہ اختیار، یہ اقتدار، یہ خلافت، یہ حکومت اور یہ تصرف ایسے نہیں ہے، اب غیر حساب تجھے یہ بھی خوشی دی جا رہی ہے اور تجھے یہ بھی عزت دی جا رہی ہے کہ میں تجھ سے حساب نہیں لوں گا۔ ہم اپنے سلیمان کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے طالب علم ذرا اپنے دماغوں کو ہریالی دے اور اپنے دماغوں کو تازگی دے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، تعلیم المنطق والے بھی متوجہ ہوں، مرکات والے بھی متوجہ ہوں، شرح تہذیب والے بھی متوجہ ہوں، سلم دیکھنے والے، پڑھنے والا کون ہے، دیکھنے والے بھی متوجہ ہوں۔ حضرات ذی وقار بڑی توجہ چاہتا ہوں، یہ چیز آپ کو کام دینے والی ہے۔ آیتوں کا حساب میرے ان دوستوں نے اپنے دماغوں میں رکھنا ہے اور یہ کام آپ کو دینے والی چیز ہے۔ دوسرے لوگ
نبیوں رسولوں اور ولیوں سے مدد نہ مانگنے کے بارے میں جب آیتیں پڑھتے ہیں تو یہ ساری آیتیں سناتے ہیں جن میں اللہ نے بتوں کا ذکر کیا تھا. بت کچھ نہیں کر سکتے, بت کچھ نہیں دے سکتے, بت لا شے ہے, بت کچھ نہیں ہے. اگر بت کے ہاتھ سے مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے وہ اس کو واپس نہیں لا سکتے. یہ آیتیں دوسرے لوگ آپ کو سناتے ہیں تو منطق کی زبان میں وہ سالبہ کلیہ استعمال کرتے ہیں. کیا استعمال کرتے ہیں؟ سالبہ کلیہ استعمال کرتے ہیں, یعنی وہ کلی طور پر انکار کرتے ہیں اور ان آیتوں کو جو بتوں کے بارے میں اتری ہیں ان آیتوں کو اٹھا کر نبیوں اور رسولوں اور ولیوں پر فٹ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. سالبہ کلیہ ہے ان کا. سالبہ کلیہ ان کا کیا ہے؟ کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی ولی مدد نہیں کر سکتا. یہ سالبہ کلیہ ہے. اور آپ نے اپنی درسیات کی کتابوں میں یہ اصول پڑھ رکھا ہے کہ سالبہ کلیہ جو ہے یہ ٹوٹتا ہے. سالبہ کلیہ ٹوٹتا ہے. سالبہ کلیہ ٹوٹتا ہے. یہ کس سے ٹوٹتا ہے؟ برتن ہتھوڑا مارے ٹوٹتا ہے, لوہا ہتھوڑا مارے آگ میں ڈالے ٹوٹتا ہے. اسی طرح کوئی اور برتن زمین پہ گرائیں وہ ٹوٹتا ہے. لیکن یہ سالبہ کلیہ ہتھوڑے سے اور آگ میں ڈالنے سے نہیں ٹوٹتا. سالبہ کلیہ ٹوٹتا ہے موجبہ جزیہ سے. کس سے ٹوٹتا ہے؟ آپ بولیں. سالبہ کلیہ کس سے ٹوٹتا ہے؟ موجبہ جزیہ. سالبہ کلیہ میں نے بتا دیا. وہ کہتے ہیں کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی ولی مدد نہیں کر سکتا اور نہ کرتا ہے. یہ سالبہ کلیہ ہے. اس کے مقابلے میں اگر ایک مثال سے بھی ثابت ہو جائے کہ نبی طاقت والا ہے, رسول طاقت والا ہے, ولی طاقت والا ہے اور مدد کرتا ہے تو وہ سالبہ کلیہ ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. اور میں نے فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والی آیت اور بھی پڑھی. صرف ایک اس آیت کو یاد کر لیں. طالب علم اس آیت کو اپنے دماغ میں بٹھا لے. اس ایک آیت سے ان کا دعویٰ آسمان سے گر کے زمین پہ آ جائے گا. سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہے. یہ تو عوام کو بھی سمجھ آ گئی. باقی جو ٹرمز ہیں, اصطلاحات ہیں, وہ آپ کے گھر کی چیز ہے, وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ, سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہے. جب ایک آیت سے بھی ثابت ہو گیا کہ نبی مدد کرتا ہے اور نبی پاورفل ہے, نبی با اختیار ہے, وہ سارے کا سارا دعویٰ ختم ہو کے رہ جائے گا. بس میں زیادہ بوجھ نہیں بنوں گا. یہ طالب علموں کے لیے یہ ضروری بات تھی, وہ عرض کر دی. سلیمان کی بات ہو رہی تھی. اب ہم اپنے سلیمان کی بارگاہ میں پیش کیوں نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حیرت تو یہ ہے, اگر یوسف کو اقتدار ملا ہے, داؤد کو حکمرانی ملی ہے, سلیمان کو اختیار ملا ہے, آل ابراہیم کو شان اور مقام ملے ہیں, یہ تو وہ سارے ہیں نا جو روز قیامت میرے سلیمان کا جھنڈا ہاتھ نہیں ہوگا. کون سا جھنڈا ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ میرے مصطفیٰ کا جھنڈا ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور مصطفیٰ کریم نے بڑے ناز سے فرمایا اس روز ساری مخلوق, جملہ سن لیجئے میرے مصطفیٰ کا, میرے آقا نے فرمایا اس روز ساری مخلوق مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی حتیٰ کہ ابراہیم بھی. کسی دے دماغ وچ یہ گل نہ آوے ابراہیم تا پیو آ, ابراہیم تا لکڑ دادا ہا, ابراہیم تا خلیل اللہ ہا, او شاید او دھیاڑے اپنی شان وکھری لے کے کھلوتا ہوئے. فرمایا نہیں, آدم سے لے کر آخری انسان تک سب مجھے بطور پناہ گاہ ڈھونڈ رہے ہوں گے حتیٰ کہ ابراہیم بھی مجھے تلاش کر رہا ہوگا.
تو اگر ان کی قوتیں، طاقتیں، اختیار و اقتدار پہ قرآن بول رہا ہے تو میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ بس ایک ہی جملہ کہنا ہے، باقی بات چلتی رہے گی، چونکہ اگلے جمعے ہم نے اس بات کو چھیڑنا ہے، پھر آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ آج صرف قرآن کا ایک ٹچ دینا ہے، پھر اگلے جمعے بات کو اور تفصیل میں لے جانا ہے۔ حضرات ذی وقار، وہ ٹچ یہ دینا ہے، یہ تو طے ہو گیا آج کی مجلس میں نبی، رسول اور اللہ کے ولی طاقت والے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے، ان سے کچھ مانگا جائے، ان سے مدد مانگی جائے یا نہ مانگی جائے، اس پہ ہم نے تفصیلی بات کرنی ہے۔ بات صرف طاقت کی ہو رہی ہے۔ ہم نے حضرت ابراہیم کی بات کی، آل ابراہیم کی بات کی، داؤد کی بات کی، یوسف کی بات کی، حضرات ذی وقار جناب سلیمان کی بات کی۔ اب مصطفیٰ کریم کے حوالے سے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ خندق کے موقع پر، خندق کی جنگ ہو رہی ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوت، طاقت، شان، مرتبے اور اختیار کا تذکرہ رب ذوالجلال نے اشارت النص کے ذریعے کیا ہے، اشارت النص کے ذریعے کیا ہے۔ یہ اصولی لوگ جانتے ہیں دلالت النص کیا ہے، اقتضاء النص کیا ہے، عبارت النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے۔ اصل میں مصطفیٰ کی بات رب ہمیشہ رمز اور اشارے میں ہی کرتا ہے۔ یہ رب کا اور رب مصطفیٰ کا اپنا معاملہ ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدی۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ، قرآن کی 1400 سالہ تاریخ اٹھا کے بتاؤ، کسی نے کہا ہے کہ مصطفیٰ کے علاوہ معراج پہ کوئی اور گیا؟ پھر نہ محمد کہا، نہ احمد کہا، نہ طاہر کہا، نہ مطہر کہا، نہ عاقب کہا، نہ حاشر کہا، نہ ثاقب کہا، نہ نبی کہا، نہ رسول کہا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ بس اشارہ کرنا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے مقامات کو اشاروں میں رکھتا ہے، پردوں میں رکھتا ہے، تاکہ حضور سے محبت کرنے والا اور حضور کی عقیدت کا دم بھرنے والا اپنی ساری زندگی مقام رسالت ڈھونڈنے میں گزار اور اس پہ پھر مہر لگاتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل والا ہے۔ خندق کی جنگ ہو رہی ہے، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، طاقت مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، ہمت مصطفیٰ کی بات اللہ نے کس خوبصورت پیرائے میں اور کس لطیف اشارے میں کی۔ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ کان میں حکم دیا مٹھی میں مٹی اٹھاؤ، زیادہ سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں، زیادہ مشقت اور مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں، یہ مٹھی میں مٹی اٹھاؤ اور یہ جو دشمن مقابلے کے لیے کھڑا ہے اس کی طرف پھینک دو۔ وہ مٹی میں جو مٹھی تھی وہ کیا گئی؟ وہ طوفان میں تبدیل ہو گئی، وہ آندھی میں بدل گئی، خیمے اکھڑ گئے، خیمے اکھڑ گئے، جن رسیاں جن قلوں کے ساتھ تھی وہ زمین سے نکل گئے، سواریاں بدک کے دور پڑی، کسی کو کچھ سجاتا نہیں ہے، کسی کو کچھ نظر آتا نہیں ہے، نہ ان کو سواریوں کی پرواہ، نہ ان کو عورتوں کی پرواہ، نہ ان کو اپنے اسلحے کی پرواہ، نہ ان کو اپنے ساز و سامان کی پرواہ، ایک دوسرے پہ گرتے ہیں، مرتے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ وہ جو کنکریاں جو مٹھی میں مٹی لے کے تو نے پھینکی تھی وہ تو نے نہیں، اللہ نے پھینکی تھی۔ ایصال ثواب۔ ساڈے ایک پیر بھائی سرگودے تو ساڈے سلسلے دی رونق بھی صوفی خان محمد صاحب چشتی نظامی وفات پا گئے۔
انہاں دے درجات کی بلندی واسطے بھی بالخصوص دعا فرما برحمتک